بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ پروگرام کربلا درس انسانیت پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کربلا اور عہد وفا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے زمین کربلا نے توحید، بندگی، عشق حقیقی اور وفا کو عملی طور پر دیکھا تھا، جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے سننے میں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ کربلا اپنے اندر جہاں کرب و بلا اور ظلم و ستم کی داستان رکھتا ہے، وہیں عالم انسانیت کو مقام فکر اور درس حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کربلا والے خود تو شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، مگر دنیا میں عہد اور وفا کی داستانیں چھوڑ گئے۔ کربلا کی یہ داستانیں دین اسلام سے عہد وفا نبھانے کا درس دیتی رہیں گی۔ کربلا درس انسانیت پروگرام میں ہم کربلا والوں کے انہی پیغامات کا ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفائے عہد کے بارے میں۔ وفائے عہد ایمان کی نشانی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایمان کی نشانی وعدے کا وفا کرنا ہے۔ جب ہم واقع کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرف وفاداری کے مجسم پیکر نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف وعدہ خلافی اور بے وفائی اور عہد شکنی کے چلتے پھرتے بت۔ کوفیوں کا ایک اہم اور کمزور نقطہ یہی بے وفائی تھی، چاہے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت میں بے وفائی ہو، چاہے وہ نواس رسول حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف خط لکھنے اور وعدہ نصرت کرنے کے بعد بے وفائی ہو۔ اور انہوں نے نہ صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے امام علیہ السلام کی مدد سے منہ پھیرا، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام کے دشمنوں کی صفوں میں آ کر امام علیہ السلام سے مقابلے پر ڈٹ بھی گئے۔ جیسا کہ امام علیہ السلام نے جناب حور سے گفتگو کی تو اس میں بیان بھی کیا کہ اگر تم میرے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کر سکتے اور تم نے عہد شکنی کی تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بابا علی مرتضیٰ اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا۔ ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام وفاداری کا مکمل نمونہ تھے۔ اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے 71 جانثار بھی وفاداری کی بلند ترین منزل پر فائز تھے، جس کی مثال شب عاشور ملتی بھی ہے کہ جب شب عاشور آپ نے اپنے سبھی انصار و اقربا کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر، اپنے خاندان سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور نیکوکار کسی کو بھی نہیں پاتا۔ یہ قوم دغاباز ہے، صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی ہے۔ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر واپس چلے جاؤ۔ یہ فرما کر امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا، مگر جب چراغ روشن کیا تو آپ کے سبھی اصحاب اپنی جگہ پر موجود تھے اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، جن میں سب سے پہلے تاجدار وفا قمر بنی ہاشم جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام اٹھے اور فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہم اپنی جان، مال، خاندان کو آپ پر قربان کر دیں گے، مگر آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک کے بعد ایک انصار و اقربا نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ امام علیہ السلام نے اپنی بیعت ان کے کاندھوں سے اٹھا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو تو دشمن نے امان دی، لیکن انہوں نے ان کی امان کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ رہتی دنیا تک وفاداری کی مثال بن گئے۔ اب جب کبھی ذکر وفا ہوگا تو پھر ایک نام بے ساختہ زبان پر آ ہی جائے گا، وہ اس لیے کہ تاریخ انسانیت میں حضرت ابوالفضل العباس کی وفاداری کی مثال آج تک نہیں ملتی، جن کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا۔ مانا کہ حضرت عباس علیہ السلام تو امام نہیں مگر زمانہ وفا کا امام کہتا ہے۔ یاد آ گیا کیا خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ وسیع سلام ہر ایک تشنہ کام کہتا ہے، ادب سے دین محمد سلام کہتا ہے،
یہ مانا حضرت عباس تو امام نہ تھے مگر زمانہ وفا کا امام کہتا ہے۔ تاریخ بشریت میں جب بھی وفا کا ذکر ہوگا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا نام سر فہرست ہوگا۔ یوں تو حضرت عباس علیہ السلام کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی یہ وفاداری واقع کربلا میں کچھ الگ انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا میرے چچا پر رحمت نازل کرے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی پر فدا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام عبادات و مناجات کے ساتھ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری کے لیے خاص طور سے مشہور تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت میں ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمالات کی بہترین دلیل ہے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو آپ نے سخت ترین حالات میں بھی کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ آپ نے بھائی کے ساتھ ایسی وفا کی کہ لفظ وفا آپ سے وابستہ ہو گیا۔ جب آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہوا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا تب بھی میں ہمیشہ اپنے دین اور اپنے امام کی، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہیں، ان کی حمایت کرتا رہوں گا۔ جناب عباس علیہ السلام کی وفا ایسی تھی کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ جب دربار یزید میں وہ علم جسے جناب ابوالفضل العباس نے اٹھایا تھا پیش کیا جاتا ہے اور یزید دیکھتا ہے کہ اس پرچم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر کا نشان نہ ہو، تو وہ پوچھتا ہے کہ اس علم کو کس نے اٹھا رکھا تھا؟ جواب ملتا ہے عباس ابن علی نے، تو کہتا ہے بھائی کی وفاداری بھائی سے اسی طرح ہونی چاہیے۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو اس عظیم ماں جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ پر کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ایسی پرورش کی کہ فاطمہ کے لال پر سب نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ معرکہ کربلا وفاداری سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، ہر مقام پر وفا کی ایک تصویر دکھائی دیتی۔ ناظرین، حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ذات وفا کی درس گاہ ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ جناب عباس علیہ السلام کی زندگی سے وفا کا درس حاصل کرے۔ جناب عباس علیہ السلام نے جو کربلا میں وفا کے نقش چھوڑے ہیں، وہ اپنے امام وقت کی اطاعت اور وفاداری کی وجہ ہے۔ آپ نے اپنے بھائی اور وقت کے امام کی ایسی اطاعت کی کہ جس کی آج تک کوئی نظیر، کوئی مثال نہ آ سکی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ جناب ابوالفضل العباس کی تمام خصوصیات کے ساتھ ایک خاص خصوصیت اپنے زمانے کے امام کی شناخت اور ان کی اطاعت تھی۔ ناظرین، جس طرح سے جناب ابوالفضل العباس نے بھائی سے وفا اور وقت کے امام کی اطاعت کی ہے، اسے بیان کر پانا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جسے بھی وفا اور امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت کا درس لینا ہو، وہ جناب عباس علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے۔ پروگرام کے آخر میں بس میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم تاجدار وفا کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کا اطاعت گزار بنا دے اور بھائیوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار پیدا کر دے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین